اب ایک اور چیز ہے تقلید، یعنی کچھ لوگ تقلید کے قائل ہیں جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اور 4 مذاہب کو انہوں نے فکس کر رکھا ہے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہے۔ اس سے باہر وہ نکلنے کو کبھی کبھی بہت ہی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان 4 مذاہب میں ہمیں مقید ہو کے رہنا ہے۔ یہ لوگ جو ہے اہل حدیث پر جو الزامات لگاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ بہت بھونڈا الزام ہے بھائی، صحابہ کرام کو ماننے ہی کے خاطر ہم تقلید کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے فہم کو، ان کے منہج کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہمارے سامنے ہے، بعد کے بہت بڑی تعداد اس کی قائل ہے، فائل ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ صحابہ سے بہت ہی واضح شکل میں یہ چیز ہم کو مل رہی ہے۔ جیسے 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 8 رکعت تراویح صحابہ کرام سے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہم کو مل رہی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب آپ ائمہ کے حوالے، لوگوں کے حوالے پیش کرتے رہو، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو صحابہ کرام سے جیسے ایسے ہی صفات کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، صحابہ سے ہم کو یہ عقیدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس عقیدے کو ہم نے اپنا لیا، اس کے خلاف آپ لاکھ حوالے لاتے رہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صحابہ کے عقیدے کے معاملے میں، عقدی مسائل میں ہم صحابہ کرام کو جو ہے تسلیم کریں گے۔ ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ آپ دیکھیں، تقدیر کے مسئلے میں بھی ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ تقدیر پر جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم نہ تو قدریہ نہ جبریہ اس کسی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ الزام لگانا، اگر ہم تقلید نہیں کرتے ہیں تو یہ الزام لگانا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ بہت ہی بھونڈا الزام ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہم صحابہ کرام سے الگ نہیں ہیں، صحابہ کرام کے طور و طریقے کو اپنانے والے ہیں، بلکہ یہی تو ہمارا امتیاز ہے، یہ تو ہماری خوبی ہے، اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے خلاف، یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم صحابہ کرام، یہ کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے، یہ لوگ کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہو، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو، یا صحابہ کرام کا اختلاف ہو تو ہم نے جو اپنایا ہے وہ صحابہ میں سے کوئی ایک اس کا قائل نہ رہا ہو۔ یہ کبھی نہیں دکھا سکتے، اہل حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ کی اس میں رائے موجود ہو اور ہم صحابہ سے ہٹ گئے ہوں۔ اگر صحابہ کا اتفاق موجود ہے تو ہٹنے کا سوال ہی نہیں، اگر صحابہ کا اختلاف ہے تو اس اختلاف میں بھی ہم کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا پورا چیلنج ہے تمام دنیا تقلید کو، جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، کہ کوئی ایک مسئلہ بتاؤ کہ صحابہ سے ثابت ہو اور ہم نے اس میں صحابہ کو چھوڑ دیا ہو، ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف یہ جو تقلیدی دنیا ہے، یہ تقلیدی دنیا، صرف ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاروں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، ان چاروں کے یہاں دسیوں مسائل ایسے ہیں، ایک دو نہیں، درجنوں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کو خلاف ہیں، صحابہ کرام کے بھی خلاف ہیں، لیکن اس کو یہ گلے لگائے پھرتے ہیں، اس سے یہ چمٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسی کچھ مثالیں اپنی طلاق والی کتاب میں پیش کی ہے کہ کس طرح سے قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہے، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہے، لیکن یہ کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں، یہ انہوں نے کوئی اور مسلک اپنایا ہوا ہے جو صحابی میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی ان کے یہاں مثالیں موجود ہیں، لیکن اہل حدیث کے یہاں آپ کوئی ایک مسئلہ بتاؤ، ہم آپ کے یہاں درجنوں مسئلے بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف آپ ہو، صحابہ کے طریقے کے خلاف آپ ہو، ہم نے لکھ بھی دیا ہے طلاق والی کتاب میں، بلکہ اس پر میری ایک پوری کتاب انشاءاللہ آئے گی۔ یعنی وہ چاروں مسلک کے علماء، ہم ایک پر بات کریں تو وہ مثال ہے، میں تو چاروں مسلک کے ایسے اقوال اور ایسی باتیں اکٹھا کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری کتاب آئے گی جس میں یہ لوگ قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، یا صحابہ کرام کے جو ہے اقوال سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے فتاوی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ الٹا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہم تو چیلنج کرتے کوئی ایک بتا دو، ہم آپ کا درجنوں بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ، ایسے ہی رمضان میں ایک مسئلہ میں اسٹریم میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو مرضیہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، یہ اپنے روزے کا قضا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ صحابہ سے صرف ایک ہی فتویٰ ثابت ملتا ہے کہ وہ قضا نہیں کریں گے، بعد کے جو علماء ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی کہنے والے کہ نہیں کہ بعد میں قضا کریں گے۔ اس مسئلے میں ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، یہ چاروں مسلک والے صحابہ کے ساتھ نہیں ہیں، اس مسئلے میں ہم صحابہ کے ساتھ۔ یہ چاروں مسلک والے کہتے ہیں کہ خواتین کا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ چاروں مسلک والوں کا اتفاق ہے، مکروہ ہے۔ ایک کتاب باقاعدہ کسی جو ہے لکھی گئی ہے کہ مذاہب ارباب کے جو مسائل جن کو جمع کیا گیا ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ چاروں مسلک کا اتفاق ہے کہ مسجد میں خواتین کا آ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حالانکہ اس کتاب کے جو رائٹر تھے انہوں نے نیچے نوٹ چڑھایا کہ نہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن صحابہ میں آپ دیکھ لیجیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈانٹا
جب ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم جو ہے خواتین کو روکیں گے، تو صحابہ کا فتویٰ، ان کا منہج، ان کا طریقہ ہمارے ساتھ ہم اس کو لیے، لیکن آپ نے خواتین کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے، یہ اور اس کے باوجود بھی آپ دعویٰ کریں گے کہ ہم صحابہ کرام کو لے کے چلتے ہیں. یہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کرام اس مسئلے میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے یہ الزام لگانا کہ ان لوگوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے، سراسر بہتان، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.